آتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہم حاضر ہیں اور ہم روزانہ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 23/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 23/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 23/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ یہ جو ہم آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں یہ پاکستان کے حساب سے ہے، اور ہر ملک کا ایک اپنا نصاب جدا جدا ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ڈاکٹر بیمار ہو گئے اور بیماری کے بعد انہوں نے مختلف ٹیسٹ کروائے، آخر کار ڈائگنوز یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو کینسر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کو جب کینسر ہوا تو جو جتنے ان کے جان پہچان والے ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنے ٹریٹمنٹ کیے، پورا باقاعدہ پینل بیٹھا اور بڑا تحقیق اور اس کے بعد علاج کی صورت بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن مرض بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر جو بیمار تھے وہ تھے نوجوان، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، البتہ منگنی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے منگیتر کو بھی کہا کہ اب اس کو کینسر ہو گیا، منگنی توڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، جان بڑی مشکل سے بچے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں منگنی نہیں توڑوں گی، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اس طرح کی روایتیں جو ہے نا یہ ان کی معلومات میں آئی تھیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے کہ میرا علاج ہو نہیں رہا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچانک ان کو یہ پڑھی ہوئی بات یاد آ گئی کہ اپنا علاج صدقے سے کرو۔ کہا کہ بالکل درست ہے، چلے میں اپنا علاج صدقے سے کرنا شروع کرتا ہوں۔ دنیاوی علاج سے تو فرق پڑ نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صدقے سے فرق پڑ جائے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا گھر تلاش کیا جو مفلس اور تنگ دست ہو، غریب ہو۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب کی بھی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس پر بھی خرچ آیا، اور خرچ کی وجہ سے وہ پیسے اتنے رہے نہیں تھے، لیکن جو بھی آمدنی، جو ان کی رقم بچی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے ایک گھر ڈھونڈا، ایک گھر،
اور ڈھونڈ کر کوشش کی کہ اس کا خرچہ اس گھر کا اٹھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. لہذا آپ کسی کا انتظام کیا اور اس گھر میں اپنی وہ رقم بھجوائی. اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں کینسر کا مریض ہوں اور بیمار ہوں اور میں نے پڑھا ہے کہ صدقے سے اپنی بیماری کا علاج کرو، اور ویسے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کرنا. یہ رقم انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب نے اس گھر کے حوالے کر دی. جب اس گھر میں رقم پہنچی تو آہستہ 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 ڈاکٹر کی جو بیماری تھی اس میں بہتری آنا شروع ہوئی. ڈاکٹروں کا وہ جو ریسرچ جو پینل تھا، جب اس کے سامنے ڈاکٹر کی جو دوبارہ رپورٹس پیش کی گئیں تو سارا پینل دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کی رپورٹس تو کلیئر آ رہی ہیں، آپ نے یہ علاج کیسے ہو گیا؟ ان کو ڈاکٹروں کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی. لیکن خود وہ بھی ڈاکٹر جس کو کینسر تھا، اس نے کہا کہ صدقے سے علاج کرنے کا آیا ہے تو میں نے بھی صدقے سے علاج کیا، اور اس نے اپنا وہ سارا معاملہ بتایا. تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ اس ڈاکٹر صاحب کو اپنی بیماری سے نجات نصیب ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو شاید یہ ہوگا کہ آج ہمارا جو سلسلہ تھا وہ کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ پر تھا. بالکل تھا، تیاری بھی ہم نے کی تھی، لیکن موجودہ جو پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے متعلق کچھ عرض کریں. آج بھی جیسے جو خبر جو مجھے معلوم ہوئی کہ جتنے مطلب یہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان میں نہ جانے کون کس غربت کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، جو گرمی کی وجہ سے، دھوپ و تپش کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا ہے. تو ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. جب ہم کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں نا، تو مطلب کہ دیکھیں نا، مطلب کہ ایک ڈاکٹر نے ایک گھر کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے خیر خواہی والا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی، ان کے لیے بھی بھلائی ہوئی. انہوں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، ان کے ساتھ بھلائی کی. انہوں نے کس کے ساتھ خیر کا کام کیا، ان کے ساتھ بھی خیر والا کام ہو گیا. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خیر کے کام کرنے کے جو رجحان ہے نا، وہ کم ہیں. جب کسی شہر میں بلا، آفت، مصیبت، قحط، بارش کی کمی، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں نا، تو اس کے لیے بہت ہی ایک منافع بخش جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، مسلمانوں کے لیے غمخواری کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا. اس سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب تعالی اس شہر پر اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس علاقے پہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس شہر پر، اس گھر پر، اس گھرانے پر اپنا خاص فضل کرتا ہے، اس فرد پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو آج یہی نیت کی ہے کہ کچھ اس طرح کی بات کی جائے کہ جس سے ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو. ابھی کچھ دیر پہلے میری حاجی عبدالحبیب سے بات ہوئی، مغرب کے بعد ہی، یہاں آنے سے پہلے. ہمارے جو رکن شورا حاجی عبدالحبیب، آپ مدنی چینل پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ ہاسپٹل گئے ہوں گے، میں نے ان سے حال احوال لیے تو ایک خوشی ہوئی. خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک کام کرنے کا اور مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ ہے، اور وہاں پر اس طرح کے امدادی کام تو پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی قوم پریشان ہے اور ان کو تکالیف کا سامنا ہے. اگر عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آ جائیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ آخر وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور کیا ہوا. آپ بھی اگر ہمیں کال کر سکتے ہیں اس موضوع کے متعلق، کیونکہ ہمارے عموماً اس طرح کے جذبات اگر آتے بھی تو لیٹ آتے ہیں. بے دردی اور بے درکاری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں جو بیمار جو انتقال کر گئے، یہ جو اس حوالے سے
دھوپ اور گرمی کے حوالے سے، ان کو انتقال کے بعد جو تکلیف ہوئی وہ اس کا بیان الگ ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافشاہ اختاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہم بچوں کو نگران شورا کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. ہم بچے نگران شورا کو انڈیا بلانا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مجھے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کا ویزا ملے گا انشاءاللہ عز و جل، میری نیت ہے کہ میں بھی ہند میں آؤں گا. مجھے بھی میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. میرے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. حاجی علی کی دربار میں حاضری دینی ہے. مخدوم شاہ بابا کی دربار میں حاضری دینی ہے. تاج الدین بابا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. بہت سارے ایسی وہاں پر بارگاہ ہیں جہاں حاضریاں دینی ہیں. انشاءاللہ علماء اہل سنت کی زیارت بھی کرنی ہے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اجتماعات بھی کرنے ہیں. لیکن نیت یہی ہے، ذہن بھی یہی بنا ہوا ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے جو ویزے ہوتے ہیں کہ وہاں اجتماعات یہ سب کچھ کر سکیں، انلیگل کام نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی میری نیت ہے کہ ہند جائیں گے. ہند میں دعوت اسلامی کا بہت کام ہے. تو مدنی جو منی نے فون کیا ان کا بہت بہت شکریہ. آپ کو سلسلہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. رب تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن چونکہ ابھی سلسلہ ایک سنجیدہ نوعیت کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ انتقال کے بعد جن لوگوں کا انتقال ہوا تو مہنگائی اور نفع خوروں نے کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن جو مجھ تک خبر پہنچی ہے وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں کہ نفع خوروں نے کفن مہنگے کر دیے. اب بتائیں کفن مہنگے ہو جائیں تو غریبوں کا کیا ہوگا. اور جو انتقال ہوئے نا، اس کی جو معلومات حاصل ہوئی ہے ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ غریبوں کی تھی، جو اپنے آپ کو دھوپ اور اس کی شدت سے بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. بعض اوقات گھر نہیں ہوتے، یا مزدوری کرتے ہیں، یا فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کہ وہ ہوتا نہیں ہے. امیل سنت کی زیارت بھی کروا دیں. تو اس صورتحال کے اندر غریبوں کا وہاں پر پتہ چلا کہ انتقال زیادہ ہوا. اب غریب میں سے بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جن کو کھانے پینے کے مسائل ہوں، جو خود گھر پہ کمانے والے ایک ہوں. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر کفن بھی مہنگا ہو جائے، اور کفن کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ تدفین یعنی جو زمین قبر 50,000 روپیہ قبر کا ریٹ ہو جائے، اللہ کی پناہ. اب آپ بتائیے کہ یہ کون سا مطلب کہ یہ کیا چیز ہے کہ مرنے والے کے لیے کفن بھی مہنگا ہو جائے، مرنے والے کے لیے قبر بھی مہنگی ہو جائے. عبدالحبیب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، آج آپ ہاسپٹل گئے تھے، مریضوں اور دکھیاروں کی غمخواری کے جذبے کے تحت ہی گئے ہوں گے امید ہے. تو کیا آپ نے دیکھا؟ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی دیکھا ہے آپ نے؟ جی ایسا آج ہمارے جو اسلامی بھائی تھے دوپہر کو پہلے جناح ہاسپٹل گئے جی، اور وہاں سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو بہت زیادہ انتظام ہے. جو ہماری پاکستان آرمی نے وہاں پر کیمپ لگایا ان سے انہوں نے ملاقات کی، ہاسپٹل کے ہیڈ سے ملاقات کی. کیا آپ کو کچھ بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ماشاءاللہ یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ جو ہے یا تو کچھ دنوں بعد ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ آ گئے، بعض اوقات بعد میں ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ سول ہاسپٹل کی طرف زیادہ توجہ دیں
پھر ہم سول ہاسپٹل گئے اور وہاں بھی جو میں نے پہلے باہر منظر دیکھا وہ تو ایک دیدنی منظر تھا، مطلب کہ ماشاءاللہ گاڑیاں بھر بھر کے لوگ پانی لا رہے ہیں، کوئی برف لا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں لا رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا بانٹنے والے زیادہ تھے، لینے والے کم تھے. لیکن جب ہم ہاسپٹل کے اندر گئے تو جب مریضوں کو دیکھا اس میں تو کئی مریض ایسے تھے جو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قریب الموت تھے. اور جب ڈاکٹر سے بات ہوئی، وہاں کے انچارج سے بات ہوئی، تو آج بہرحال جو قدرے بہتری تھی بقول ان کے، وہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ آج صرف 4 اموات سول ہاسپٹل میں ہوئی ہیں، تو ان کے نزدیک یہ ریشیو کافی کم تھا. لیکن انہوں نے ایسا ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی جو شاید ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے. انہوں نے 2-3 وجوہات جو بڑی بتائیں ہیٹ اسٹروک کی، کہ یہ جتنی اموات ہوئی ہیں، یعنی تقریباً 1700-1800 میڈیا بتا رہا ہے کہ اموات ہو گئی، یہ شاید کسی بہت بڑے ثانیے کے بعد، یعنی پاکستان کی تاریخ میں رمضان میں یہ دوسرا بڑا ثانیہ ہے. ایک رمضان میں آپ کو یاد ہوگا زلزلے کی آفت آئی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک آفت آئی ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے گئے. اب اس میں جو بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں اس کی 3 وجوہات انہوں نے بتائیں. ایک تو وہ افراد تھے جو روڈ پر یا باغوں میں سوتے تھے، ان بیچاروں کے پاس سائبان نہیں تھا، ریڑھی لگاتے ہیں یا کاروبار ایسا کام کرتے ہیں کہ گھر ہی نہیں ہے، کراچی کے باہر کے رہنے والے، تو بڑی تعداد ان کو ہیٹ اسٹروک لگا اور وہ دنیا سے چلے گئے. آج بھی ہم ایسے لوگوں سے ملے جو مزدور تھے بیچارے اور مزدوری کرتے تھے، ان کو مزدوری کے دوران ہیٹ اسٹروک لگا ہوا تھا. اچھا، ایک تعداد وہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ نوجوان ہوتے تھے لیکن جو یہ گٹکا کھاتے ہیں، جو گٹکا کھانے والے، تمباکو اور اس طرح کی چیزیں چبانے والے کا، ان میں بہت بڑی تعداد کو ہیٹ اسٹروک لگا، کیونکہ اس کی اپنی ہیٹ ہوتی ہے، ان کا منہ بھرا ہوا رہتا ہے تو یہ پانی کم پیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر بہت بڑی یہی تعداد گئی. تیسری 70 سال سے بڑی عمر کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ انتقال کر گئی. تو بہرحال یہ ہم نے آج ڈاکٹر سے معلومات کی، اور کل جو آپ اپنے سلسلے میں بھی بتا رہے تھے، آج ہمیں یہاں سول ہاسپٹل میں بھی بڑے ڈاکٹرز نے بتایا کہ سر ڈھک کر رکھیں، سر پر جو ٹوپی پہنے، خود انہوں نے کہا امامہ شریف آپ پہنتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن امامہ یا ٹوپی کو بھی جو دھوپ میں کام کرتا ہے وہ بار بار گیلی کر لے. جتنا آپ ٹھنڈا رہیں گے اتنا جو ہے وہ بہتر ہوگا. اچھا، ہیٹ اسٹروک لگنے کی صورت میں فوری طور پہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے تو اس کا فوراً ٹیمپریچر جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جائے گا، 105-6 بلکہ 160 ڈگری تک ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بتایا فوری طور پر اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلائیں. وہاں بھی میں نے دیکھا کہ سول ہاسپٹل میں بڑے بڑے ٹب رکھے ہوئے ہیں، اور جس مریض کو وہ لاتے ہیں پہلے اس کے اسٹریچر پہ وہ پانی پھینکتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ اس کا اپنا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ کم ہو. تو بہرحال بہت زیادہ تو یوں سمجھیے دعاؤں کی حاجت ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ بیچارے روڈوں پہ سو رہے ہیں ان کو کوئی شیلٹر مہیا کرنے کی حاجت ہے. باقی ایک عجیب سا سما تھا. اللہ تعالیٰ باسلام، مطلب ظاہر ہے کہ گھر والے پریشان تھے، رو رہے تھے کہ اب کسی طرح ان کو صحت مل جائے. باپا سے کئی مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم نے یہ سارے مناظر بھی ریکارڈ کیے ہیں. اس میں ایک دل خراش بات یہ ہے حاجی عبدالحبیب، ہاسپٹل کا تو آپ نے حوال بیان کر دیا، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شاید تعداد مزید جو جیسے آج 4 کا آپ کہہ رہے ہیں مختلف جگہ پر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اور بھی ڈیتھ ہوئی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کی خبر یہ ہے اخبار کی کہ نفع خوروں نے جو کفن دفن کے جو سامان ہوتے ہیں وہ مہنگے کر دیے. یہ سب جگہ نہیں مل رہی تدفین کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا تدفین کی جگہ اپنی جگہ پر، تدفین کی جو خبر جو میری نظر سے گزری وہ خبر یہ ہے کہ 50,000 روپیہ ہو گیا قبر کا. اب جب میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ہاسپٹل کا یہ عالم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ برف لے کر آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں، غذائیں لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان دکھیاروں کی کوئی غمخواری ہو سکے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو انتقال کر گئے؟ یہ تو بچا رہے ہیں کہ چلو کوئی مر نہ جائے، انتقال نہ کر جائے، وہ وفات نہ ہو جائے. اے سی آ کر دے گئے کچھ لوگ، پتہ نہیں وہ اے سی لگیں گے کیسے ہاسپٹل میں، بڑے بڑے اے سی رکھ کے چلے گئے، تولیے دے کے چلے گئے. لیکن آپ بالکل صحیح طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انتقال کی غم الگ ہے اور اب اس کی تدفین کیسے کرے گا. ٹھیک ہے، اب آپ جو کہہ رہے کہ سامان دے کر چلے گئے، اب یہ سامان ان غریبوں تک، ان دکھیاروں تک، ان ضرورت مندوں تک پہنچے گا کہ سامان یہ مفاد پرستوں کے گھروں پہ چلا جائے گا؟ اگر کوئی ایسی غم خواری میں اور محبت میں اور امت کی محبت میں دے گیا تو کیا اس کو بعد میں جا کے اس کو پتا ہوگا کہ اے سی لگ گیا یا اے سی کسی کے گھر پہ چلا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو جب زلزلے کی، جب آپ جس زلزلے کا آپ یاد دلا رہے ہیں جو باب المدی کشمیر کی طرف ادھر ادھر زلزلہ آیا تھا، اس میں تو ہمیں یہاں تک اطلاع ہے کہ جن کے ہاتھ اڑ گئے نا تو لوگوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار لیں
اللہ اللہ اور مطلب کہ جو مطلب مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، یا جب قبر کھود کر کفن نکال کر بیچنے والوں کے واقعات ملتے ہیں. تو اب یہ ہسپتالوں میں جو سامان پہنچا ہے، تو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ اندر میں کام کرنے والے ایسے ہمدرد ملیں کہ یہ ان کے علاج کے لیے منہ پھاڑ کر پیسے نہ مانگتے ہوں اور ان پر رحم و محبت کا اظہار کرتے ہوں گے. میں تو اس کا انکار نہیں کرتا نہیں ہوں گے، لیکن ماضی کے کچھ تجربات ہیں، ماضی کے کچھ مشاہدات ہیں ہمارے پاس کہ یہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات آپ نے جو کی نا کہ ابھی تو ایک دو دن میں شاید یہ رش لگا رہے گا، بعد میں کون پوچھے گا. تو محکمہ موسمیات کی طرف سے کل پھر گرم دن کی بھی خبر ہے. اللہ خیر فرمائے. بس پاپا بھی دعا کر رہے ہیں، ناظرین بھی دعا کر رہے ہیں کہ بس کسی طرح موسم بھی بہتر ہو جائے گا تو یہ بہت تیزی سے ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. نہیں، معاملات اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. اللہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کرنے ہیں. جس نے بھی اچھی نیت کے ساتھ ان دکھیاروں کی مدد کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اس کی بھرپور جزا عطا فرمائے. اور یہ کہ اب یہ سامان ان تک پہنچے، لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انتقال کر گئے ان کے کفن اور دفن کے جو مسائل سامنے آئے، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسے ذمہ دار میدان عمل میں آئیں. ہم میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے ایک درد مند اسلامی بھائیوں تک، درد مند عاشقان رسول تک یہ ایک میسج پہنچا سکتے ہیں کہ ایسا کریں. اب یہ جو عبدالحبیب بھائی جو کل کی گرمی ہے تو اس کے لیے ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ایسا پہلی بات تو یہ کہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. گرمی میں جس کو بہت ضروری ہے وہ باہر نکلے. پیدل چلنے والا ہے تو چھتری استعمال کرے، سر کو ڈھک کر رکھے، گیلی ٹوپی پہن لیں. انہوں نے کہا بنیان پہنے، وہ بھی گیلا کر کے پہنے. یعنی یہ جو ہے نا گرمی سے اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات نہیں رہیں گے. اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ جو بوڑھے ہیں، انتقال ہو رہا ہے زیادہ 60 سال سے اوپر کے اسلامی بھائیوں کا. جن کے گھر میں والدین یا بوڑھے حضرات ہیں، برائے کرم ان کو گرمی سے زیادہ بچائیں، کیونکہ جوان کی نسبت بوڑھا جو ہے وہ اپنے اندر کمزوری جلدی فیل کرتا ہے. بعض اوقات گرمی میں نکل جاتے ہیں وہ لوگ، تو انہیں نہ نکلنے دیں، گھر میں رکھیں. اور اس میں اگر جتنا احتیاط کریں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس میں سیٹھ حضرات جو ہیں اگر ان کو مشورہ دے دیں ہم کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ایسا جگہ ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی عمر کے لوگ کام کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ انہیں ایک دو دن کا ریلیف دے دیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے اگر کام پر نہیں جائیں گے تو ان کی تنخواہیں کٹ جائیں گی. غریب لوگ ہوتے ہیں، تو اگر جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو کھاتا پیتا آدمی ہے، اگر یہ تھوڑا سا ریلیف دے دے گا. آج تو گورنمنٹ نے اس سے چھٹی بھی اعلان کر دی نا، حکومت سندھ نے. آج عام تعطیل تھی پاکستان میں حکومتی اداروں میں، لیکن پرائیویٹ اداروں کو آپ صحیح مشورہ دے رہے ہیں. نہیں، مطلب فیکٹریوں کے اندر، میلوں کے اندر، چونکہ ان کے ذاتی نفع لگے ہوتے ہیں بعض سرمایہ داروں کے، تو وہ یہ کہ چھٹی دیں گے تو ان کو نقصان سامنے آئے گا. لیکن ان بیچاروں کے اوپر کچھ رحم ہو جائے گا، ان کی مہربانی ہو جائے گی، اور ہو سکے تو کچھ ان کی مدد بھی کر دینی چاہیے. صاحب ایسے مزدور سے بھی ملاقات ہوئی جو 6 دن سے دھوپ میں کام کر رہا تھا. اس نے کہا کنٹینیو میں دھوپ میں کام کرتا رہا اور آخرکار میں اسپتال میں آ گیا ہوں. کیا کرتا ہوں وہ روز کمانا روز کھانا ہے نا ان کو. اگر یہ ایک دن مزدوری نہیں کریں گے تو کوئی ان کو آ کر گھر میں دے کر تھوڑی چلا جائے گا. یہ سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو ویڈیوز بنائی ہے وہ اگر ہمیں مل جائیں گی تو رات جو 10:30 بجے ہم سلسلہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے کے بعد ہم نیت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کی طرف سے ویڈیوز مل گئیں تو ویڈیوز ہم رات 11 بجے، 11:15 بجے یا 11:30 اور 11:30 کے درمیان ان ویڈیوز کو چلانے کی کوشش کریں گے اگر میسر آئی تو. بہت بہت شکریہ عبدالحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ معاملات دیکھ کے سنے کہ اس طرح ہمارے شہر کراچی میں ایک پریشانی آئی ہے اور ماشاءاللہ ایک تعداد نے ان کی مدد کی اور ان تک سامان پہنچایا. اب یہ کہ مزید احتیاط کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ٹھنڈے موسم میں رکھنا ہے، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو ٹھنڈے موسم میں رکھنا ہے. لیکن اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے اسلامی بہنوں پر کون رحم کرے گا. ان کو تو بیچاریوں کو پکانا ہی پکانا ہے، ان کو تو وہ کچن کے میں کھڑا ہی رہنا ہے، اس میں پنکھا بھی نہیں چلنا.
تو مشورہ یہ ہے آپ سے کہ اس معاملے میں اگر گھر کی اسلامی بہنوں پر بھی آپ تھوڑی سی شفقت کریں گے اور تھوڑی نرمی کریں گے اور ان کے لیے کچھ آسانیاں مہیا کریں گے کہ ایک دو آئٹمیں کم بن جائیں گی، تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ گزارا کر لیں، دو تین سب کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نرمی رکھیں، اوروں کے لیے نرمی رکھیں، تو بچوں کو چاہیے کہ ماں پر رحم کریں، شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی امی پر، بیوی پر رحم کرے اور اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دے کہ گرمی بہت ہے، ہلکا ہاتھ رکھو، ہم 2-4 دن کے لیے ہلکی پھلکی پہ گزارا کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی جب موسم معتدل ہو جائے گا اس کے بعد کرتے رہیں گے۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالجبار اتاری، پنجاب لودھرا سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ حضور یہ سنا کہ 50,000 تک کی قبر، بڑا دل اڑتا ہے، بڑے دل اتنی طرح جلتا ہے کہ کاش یہ جیسے جذبہ پنجاب والوں میں ہے، کاش باب المدینہ کے گورکن بھائیوں میں جذبہ آ جائے۔ ایک تو گھر میں میت ہوئی ہے، ان کے بیچارے ویسے ہی پریشان حال ہے، اور پھر اوپر سے ان پر یہ ستم کہ اتنی مہنگی قبر ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ایسے ہے کہ کوئی موتگی ہو جائے تو ہمسائے اسلامی بھائی جا کر لیکن کرے ایسے جذبے کے ساتھ، وہ جو سمجھ لے کہ اپنے دوسروں کو دکھ کو اپنا دکھ بناتے ہوئے وہ یعنی کہ قبر وغیرہ، تجزیہ و تقسیم، دیگر معاملات، کل خانی تک میں نے الحمدللہ وہ آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اے کاش یہ جذبہ ایسا ہو جائے کہ بہو مدینہ کے گورکن بھی تھوڑا سمجھیں کہ مرنا سب نے ہے، آخر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کتنی دکھ والی بات ہے۔ بس یہ حضور یہی ہے کہ التجا ہے کہ آپ کچھ گورکن کے حوالے سے کچھ فرما دیں کہ وہ اے کاش ہم دکھائیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ 2 دنوں کے بعد امید ہے کہ ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ گورکن اسلامی بھائیوں کے لیے، تو اس کا اناؤنسمنٹ ہم کر دیں گے۔ تو اگر آپ گورکن جو ہمارے اسلامی بھائی اگر ان کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ملک بھر کے، تو امید ہے کہ ان تک نیکی کی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے۔ اصل میں خرابی پیدا ہوتی ہے ہمارے یہاں نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم سب ابھی بھی جیسے میں چینل پر آپ سے ایک بات چیت کر ہی رہا ہوں، لیکن صرف چینل پر بول لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ سے بات کر دی تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ مسئلہ حل ہونے کے لیے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ آ جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم صرف اپنے کمروں میں بیٹھ کر تفسیر کر لیں گے نا، اس سے حاصل نہیں ہے۔ ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، ہم نہیں سمجھاتے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم بتاتے ہیں تو الحمدللہ ماننے والے مان جاتے ہیں، نہیں بتاتے تو نہیں مانتے۔ ماشاءاللہ جیسے امیل سنت نے پچھلے دنوں تھال صاف کرنے کی تحریک دی کہ اناج ضائع ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، تو تھال صاف کینے کی ایک ہم نے تحریک چلائی۔ تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے تھال صاف کیے، اپنے برتن صاف کیے، برتن دھو کر پیے، اور باقاعدہ ہم نے مدنی چینل پہ بھی اس کے مناظر دکھائے۔ اب بھی میں دوسری اسکرین کے اوپر مناظر دیکھ رہا ہوں جو اسلامی بھائیوں نے اپنے جو تھال صاف کیے ہیں، اور باقاعدہ یہ تھال صاف کر کے، تھال دھو کر انہوں نے اس بات کا ہمیں مظاہرہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھاتے تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اناج ضائع ہوتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی تھیں، مختلف علاقوں سے اور مختلف ماحول سے اسلامی بھائی آتے ہیں، تو یہ ہم نے دکھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ ابھی اگر کیمرہ مین چاہتے تو یہ نظر آ جاتا، میں تو دوسری اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دکھائے جا رہے ہیں وہ تھال۔ تو یہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی برتن صاف ہوں اور ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اب تو خیر وہ منظر چلا گیا جو پہلے دکھایا جا رہا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، کام کریں، گورکن ہو، ہاسپٹل ہو، اس کا عملہ ہو، عام مسلمان ہیں جو بھی، ان کے اندر ہمدردی کا، رحم کا اور پیار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے جو میں نے ابتداً آپ کو عرض کی کہ سب سے زیادہ فائدہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے۔ آپ نے جا کر کسی کو پانی پلایا، آپ نے جا کر کسی کو افطار پیش کیا، آپ نے کسی کی جا کر کیا غمخواری کی، خیر خواہی کی، خود آپ کی ذات کو جو فائدہ ہو رہا ہے
نہ جانے آپ کے کتنے غم دور ہو رہے ہوں گے، آپ کے کتنے دکھ دور ہو رہے ہوں گے، آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہو رہی ہوں گی. کبھی آپ نے اس کا اندازہ کیا؟ ماشاءاللہ امیر سنت بچوں کو لے کر جلوہ فرما ہے. ذرا اس کی بھی زیارت کرائیں امیر سنت کی سامنے والے کیمرے سے بھی، کہ امیر سنت کا بچوں سے پیار، امیر سنت کی بچوں سے محبت. یہ امیر سنت کے پوتے ہیں جو آپ کے گود میں ہیں ماشاءاللہ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی صاحب میرا نام فہیم اتاری ہے، کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ جو منافع خوروں نے اس موسم کے اندر جو ہے اتنا اس حد تک جو ہے مطلب کپڑوں کو مہنگا کر دینا یا کفن کو مہنگا کر دینا، یا یہ کہ گرمی کے باعث جو چونکہ اے سی کی اور ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں تو اس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. تو حضرت یہ ذرا ایک عرض کر دیں یا مدنی کچھ پھول عطا کر دیں کہ یہ کس حد تک جو ہے مطلب یہ منافع جائز ہے، اور اس کے لیے مطلب لوگوں کو کیا ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ پاک کی ذات سے کیا یہ مطلب اس میں پکڑ ہے کیا کچھ اس طرح کے معاملات کچھ عرض کر دیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا کچھ خوف خدا عز و جل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور جو ہے نا لوگ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا کچھ کیئر کریں ان چیزوں میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام. مسئلہ یہ ہے کہ منافع کتنا، آپ کی اپنی ذاتی چیز ہے، آپ اس کو جتنی چاہے مہنگی بیچ سکتے ہیں، اس کا یہ ایک الگ میٹر ہے. اور مارکیٹ سے ہٹ کر ایک چیز بیچتے ہیں، دھوکہ دے کر جو بیچی جاتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. غبن فاحش کے بعض احکامات بعض چیزوں پر اس طرح نافذ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر خیر خواہی امت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب یعنی لوگوں پر جب پریشانی آتی ہے، لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے، لوگوں پر جب دکھ پڑتا ہے، تو آپ کے منہ میں نفع کا مطلب کہتے ہیں وہ نفع کیسے نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی غریبوں کے لیے تو آپ غور کیجئے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ 600 روپے کی برف کی سیل، آئس سیل 600 روپے کی ملتی تھی، 1200 روپے کی ہو گئی. ہم فیضان مدینہ میں منگوا دینا معتکفین کے لیے برف، مجھے مجلس سے بتایا 600 کی برف 1200 روپے کی ہو گئی. ماشاءاللہ ایک اور منظر دیکھیے مدنی چینل پر. چھ سو کی سیل 1200 روپے کی ہو گئی. اسی طرح جب کفن مہنگے ہو جائیں گے اور تدفین مہنگی ہو جائے گی، یعنی کہ ایک شخص آپ کے گھر پر ایک میت ہے اور آپ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو قبر کی جگہ نہیں مل رہی، اور کوئی کہے کہ جناب جگہ میں تم کو انتظام کر دیتا ہوں 50,000 روپے لوں گا، تو کیا مطلب بورڈ لگا دیا جائے قبرستان کے اوپر، قبر فور سیل، گریو فور سیل، قبر بکنے کے لیے تیار ہے. یعنی آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد کتنی تکلیف ہے. مزدور شخص جب انتقال کر گئے، اس کے گھر کا تو ویسے کمانے والا ہو سکتا ہے چلا گیا ہو، اب تدفین کے لیے وہ کیا 50, 60, 70 ہزار روپے کہاں سے انتظام کریں گے؟ رحم کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحم کیجئے. اے معاشرے میں رہنے والوں، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو، تم پر اللہ رحم فرمائے. رحم کرو، خدا را رحم کیجئے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض احمد عرض کر رہا ہوں ملتان شہر سے، اور عرض یہ ہے کہ یہ جو سائڈ افیکٹ کا آپ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کے یہ جو مسئلے چل رہے ہیں، اللہ تو صحت عطا فرمائے، ہم پر بلجات کی محفوظ کرے. اور مدنی ہماری اپیل یہی ہے کہ دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں کیونکہ ہم ملتان میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی بہت گرمی ہوتی ہے، تو ایسی بلیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ملتان کی تو 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں، گرد، گرمی اور گور. وہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، ملتان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں گرد زیادہ ہوتی ہے. یہ تو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. بات وہی ہے، آپ لوگوں کا بھلا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بھلا ہوگا. ایک بزرگ ہے امام مستدرک، یہ امام حاکم مستدرک سے یہ مشہور ہیں. ان کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھورے نکلے تھے، پھورے.
طرح طرح کے انہوں نے علاج کروائے لیکن فرق نہ آیا. تو ایک سال انہوں نے ایک بزرگ کے اس میں گئے اجتماع میں جمعہ کے, اور انہوں نے دعا کے لیے درخواست دی کہ مطلب میرے لیے دعا کی جائے. دعا کی گئی, آمین کہا گیا. تو دوسرے جمعہ کو کسی نے اسی مجلس میں اطلاع دی کہ جب ہم گھر پلٹ کر گئے تو رات کو ہم نے امام جو عبداللہ حاکم مستدرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے ہم نے دعا کی. تو جب ہم سوئے تو رات کو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور گویا کہ مجھے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے. تو امام بہیقی فرماتے ہیں کہ میں وہ رکا اپنے استاد حاکم مستدرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گیا. انہوں نے اپنے دروازے پر پانی کی سبیل بنانے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ جب بن چکی تو اس میں پانی بھروا دیا اور اس میں برف بھی ڈلوائی کہ لوگ پانی پینا شروع کریں. کہتے کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونے شروع ہوئی. چہرے پر جو پھوڑے نکلے ہوئے تھے وہ دور ہونے شروع ہوئے, اور چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسے کبھی نہ تھا. اس کے بعد اب برسوں حیات رہے. دیکھیں لوگوں پر پانی کی وسعت کی کہ لوگ پانی پیئیں گے, تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی مہربانی فرمائی. تو آپ سے آج کے سلسلے میں یہی عرض ہے, جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں, برائے کرم کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد کریں. ہمارے بہت غربت ہے, بہت غربت ہے. پہلے بھی عرض کی ہے, بہت غربت ہے, بہت ہی غربت ہے. اور نفع خوروں سے ہاتھ جوڑ کر مدد التجا کرتا ہوں, خدا کے واسطے اپنے حال پر بھی رحم کریں, امت کے حال پر رحم کریں. نفع کم لیں, نہیں کمائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ غور کریں کہ آپ اگر اپنا نفع چھوڑتے ہیں اور آخرت کے ثواب پر نظر رکھتے ہیں, یا آپ نے ثواب چھوڑا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس کے اجر عطا فرمائے گا, یہ اجر کیا, اس کی اہمیت کو سمجھیں. نفع تو یہیں رہ جائے گا, پیسہ یہیں رہ جائے گا, دولت یہیں رہ جائے گی. اور پھر کیا اس سے کیا دل میں خوشی داخل ہوتی ہے, ارے یار لوگ مر رہے ہیں, کفن مہنگا کر دو, لوگ مر رہے ہیں قبر مہنگی کر دو. ایسا تو نہیں نا. کتنی بے رحمی والی بات ہے, آپ سوچئے کتنی سنگ دلی والی بات ہے. ذرا سوچئے, خدا نہ خاصہ ہم پر کوئی مصیبت پڑی تو ہم کیا کریں گے. رحم کیجئے, امت پر رحم کیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ایسا رحم, ایسی شفقت والا انداز تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز مختصر کرائی. ایک روایت کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہوئی اور سلام پھیر دیا. لوگوں کو حیرت ہوئی. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنی, اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی کہ ان کے گھر والے میرے پیچھے ہوں گے, تاکہ یہ گھر میں جائیں اور بچے کو لیں, تاکہ بچہ خاموش ہو جائے. یہ پوری روایت کا خلاصہ ہے. یہ شفقت اور رحمت دیکھیے امت پر کہ نماز مختصر کر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فرماتا اگر میری امت پر گرانا ہوتا تو میں ان پر مسواک لازم کر دیتا. بہت ساری چیزیں شفقت و محبت کی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے بڑے شفیق, بڑے کریم, بڑے رحیم تھے. آپ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کریں اور امت پر شفقت و محبت کریں. قول سنائیے, اس کے بعد پھر امیل سنت کی طرف بھی جانا ہے, وہاں بھی کلام کا سلسلہ ہے. محمد توفیق احمد اتاری ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے توبہ کرنی ہے کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو میں دعوت اسلامی کو جانتا نہیں تھا. تو پہلے میں دعوت اسلامی کے بہت خلاف تھا کیونکہ ماحول کچھ اس طرح کا مجھے ملا. جو میرے دوست تھے انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف مجھے ایسی باتیں بتائی تو مجھے پتہ نہیں چلا. تو میں نے توبہ کرنی ہے اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا. پھر میں نے مدنی چینل دیکھا اور مجھے بہت ہی سکون ملا, بہت ہی سکون ملا. تو میں توبہ کرتا ہوں اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے آپ معاف کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے.
میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سے جو خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دعوت اسلامی کے دروازے ہر عاشق رسول کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیے اور مل کر اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے میٹھے اسلامی بھائیو، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بہت جس شعبے میں جاتے وہاں پر بس ضرورت ہوتی ہے کہ یار یہاں کچھ کام کریں. آپ آئیے، میدان میں آئیے، دعوت اسلامی قریب آئیے، مل کر اس معاشرے کی اصلاح کریں. ایک ایک شعبے میں، ایک ایک ادارے میں، ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑے گا. اس کو نمازی بنانا ہے، اس کو نیک بنانا ہے، اس میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ محبت بھرا، سنتوں بھرا، پیار بھرا، رحم بھرا معاشرہ بن جائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہو. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا